نذیر ہوں اور یہ MQM لندن کا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ فکر، یہ تربیتی نشستوں کی جو تاثیر ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پاکستان میں پہنچ سکے۔ میں نے پچھلی ویڈیو کی جس کا عنوان یا جس کا تھم نیل جو ٹائٹل تھا وہ تھا نیلسن مینڈیلا اور الطاف حسین۔ تو نیلسن مینڈیلا کے اوپر میں نے تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ یا 1 گھنٹہ 5 منٹ کے قریب ویڈیو کی، تو لیکن کسی فنی خرابی کی وجہ سے وہ پوری ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی، تو پھر جتنی ریکارڈ ہوئی وہ میں نے اپلوڈ کر دی۔ تو میں نے جان بوجھ کر بہت ساری ڈیٹیل میں نیلسن مینڈیلا کو ڈسکس کیا۔ نیلسن مینڈیلا کو اس سے بھی زیادہ ڈسکس کیا جا سکتا تھا، لیکن جتنا ضروری تھا اتنا ہی کیا ہے، کیونکہ اس لیے تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ نیلسن مینڈیلا کی شخصیت کو، اس کی سٹرگل کو، اس کی جدوجہد کو، اس کی 27 سال کی قید کو اور پھر اس کی دور حکومت کو سمجھے بغیر، اس کو جانے بغیر آپ الطاف حسین کو نہیں سمجھ سکیں گے، ان کے فکر کو، ان کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ تو نٹشل میں مجھے ایک تھوڑا سا کرٹیسزم کرنا ہے، پازیٹیولی کرٹیسزم کرنا ہے۔ میں نیلسن مینڈیلا کی خوبیوں کا معترف ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اوپر ایک تجزیہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ نیلسن مینڈیلا کو اتنی بڑی شخصیت نہیں تھی کہ جتنی بڑی اس کو ایک سیاسی جدوجہد کا ایک استعارہ بنا دیا پوری دنیا نے۔ یہ ایسی کوئی بڑی چیز نہیں تھی، وہ اتنا بڑا کام بھی اس کا نہیں تھا کہ اس کو نوبل پرائز دیا جاتا۔ اس سے زیادہ پھر اگر یہی بات ہے تو پھر اس سے زیادہ بڑا کام ڈاکٹر علی شریعتی نے کیا ایران میں، اس کو تو نوبل پرائز کسی نے نہیں دیا۔ اس سے زیادہ اسی طرح کا اس سے زیادہ بڑا کام جو ہے اور بھی کئی لوگوں نے بڑے سارے شعبوں میں کیا ہے، لیکن ان کو تو ایسا کوئی نوبل پرائز یا انعام یا اس طرح کے بڑے بڑے ایوارڈز دنیا نے نہیں دیے۔ یہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا تھا جس کے تحت اس کو ایک بہت بڑا ٹائکون بنا کے، ایک بہت بڑا رول ماڈل بنا کے پیش کیا گیا۔ الطاف حسین کے حوالے سے جیسے میں نے اس کا تھم نیل آپ نے دیکھا ہوگا، پاکستان کا نیلسن مینڈیلا الطاف حسین، تو اس پہ مجھے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نیلسن مینڈیلا نے نا اپنی زندگی میں کوئی ہجرت نہیں کی، اس کے آباء و اجداد نے کوئی ہجرت نہیں کی، اس کے پاس ایسا نہیں ہوا کہ اس کے آباء و اجداد نے کوئی 20-25 لاکھ سے زیادہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہو اور پھر اس کے بعد اس کو آزادی حاصل ہوئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ اس کے پاس کوئی کمپلیٹ کمپریہنسو پولیٹیکل ایڈیالوجی نہیں تھی، وہ تو صرف انسانی بنیادی حقوق کی بات کر رہا تھا، اور وہ بھی صرف ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کا، اور ساؤتھ افریقہ میں بھی ان لوگوں کا جو کالے تھے۔ ساؤتھ افریقہ میں وہ کالوں کے رائٹ ٹو ووٹ کا ایک بات تو اس نے کی، لیکن رائٹ ٹو ووٹ کے علاوہ ان مختلف قبائل کو آپس میں مل کے رہنے کی، اخوت کے جذبے کی وہ تعلیم اور ایجوکیشن نہیں دے سکا، نہ ہی ان کا ایجوکیشن لٹریسی ریٹ اوپر لے کے آ سکا وہ۔ تو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ساؤتھ افریقہ میں آپ اگر جا کر دیکھیں تو ساؤتھ افریقہ کے جو حالات ہیں بہت خراب ہیں۔ وہاں پہ جو سب سے زیادہ پسماندہ تعلیمی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے سب سے زیادہ پسماندہ ہیں وہ کالے ہی ہیں۔ کالوں کی کوئی وہاں پہ ابھی بھی گورے جو ہے نا وہ بڑے امیر ہیں، بہت زیادہ ریچ ہیں، اور بڑی اہم قسم کی لوکیلٹیز میں وہ رہتے ہیں، اور ابھی بھی بزنس انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہاں پہ سٹیبنگ کرتے ہیں، لوٹ مار چوری نشہ، یہ سب انہی کا ہی کام ہے۔ وہاں کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ صبح جلدی دن شروع ہوتا ہے اور شام 4:30-5 بجے وہاں پہ سناٹا ہو جاتا ہے، لوگ باہر نہیں نکلتے کالوں کے خوف کی وجہ سے۔ تو نیلسن مینڈیلا کو اخلاقی طور پہ اپنی قوم کی ایسی بڑی تربیت نہیں کر سکا کہ جس کے جانے کے بعد اس کی تاثیر باقی رہی ہو۔ اس نے ایک رائٹ ٹو ووٹ کی ڈیمانڈ کی، وہ اس کو مل گیا، اس کی قوم کو وہ کنٹریبیوشن حصہ چاہتے تھے وہ حکومت میں، وہ ان کو مل گیا۔ لیکن وہ جو سینچریز سے وہ جو غلام تھے، وہ ان پڑھ تھے، ان کے اندر جو یہ غلامی کی خاص غلامی پسند ہونے کا جو ایک مزاج پیدا ہو گیا، اس کو تو نیلسن مینڈیلا ختم نہیں کر سکا۔ اس کے لیے ضرورت جس قسم کی ایجوکیشن کی تھی، جس قسم کے مذہب کی ضرورت تھی، جس قسم کی اخلاقی تعلیمات کی ضرورت تھی، وہ اس کو دستیاب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کے اندر سے بھی غلامی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ کے ایک ہونے کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے، جب تک وہ ساری کتابوں کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے، جب تک وہ فرشتوں کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے،
اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے. یہ سب جب وہ ایمان لے کے آتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو ہے وہ تربیت اور اخلاق اس کے اندر کریکٹر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. تو وہ تو بلینک ہے، ان کے پاس تو ایسی کوئی چیز تھی نہیں. اب الطاف حسین کی شخصیت نیلسن منڈیلا سے بڑی شخصیت ہے، یہ میں نے دعویٰ، یہ جملہ بولنے کے لیے میں نے ایک ویڈیو کی جو 50 منٹ کی ویڈیو تھی، جو آپ شاید صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکے. وہ کڑوی گولی لگی میرے اکثر ویورز کو کہ وہ اس کو پوری دیکھنے میں کی انہوں نے کوشش نہیں کی. لیکن یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اور یہ تنقید کرنے کے بعد میں اب آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے پاس پولیٹیکلی 2 پروڈکٹس تھیں. ایک 1947 سے پہلے کا پروڈکٹ تھا، اسے نظریہ پاکستان کہتے ہیں، اور ایک 1947 کے بعد ہجرت ہو جانے کے بعد کا ایک پروڈکٹ ہے، اسے نظریہ الطاف حسین کہتے ہیں. نظریہ 1947 سے پہلے کا جو نظریہ پاکستان ہے وہ پاکستان ایک ٹیریٹری کو، ایک علاقے کو، ایک ملک کو، ایک زمین کو حاصل کرنے کے لیے جہاں پہ ہم اسلام کی مرضی قوانین کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے اور اس ریاست کو اسلام کی ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی. تو یہ جو ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ساتھ والا فلائٹ، اوپر والا، نیچے والا، پھر گاڑی اس سے باہر نکلتے ہیں، بلڈنگ سے باہر نکلتے ہیں، سامنے روڈ پہ چلنے والی سائیکلیں، موٹر سائیکلیں، کاریں، گاڑیاں، آنے جانے والے لوگ، کام کاروبار، بزنس، مارکیٹ، سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بہت، اگر ہم ہندوستان میں ہوتے تو کوئی بیلی رام ہوتا، کوئی کرتار سنگھ ہوتا ہے، کوئی گوپی ہوتا، کوئی کشمیرہ شاہ ہوتی، یعنی کہ دنیا کے ہر مذہب کے لوگ آپ کے سامنے رہ رہے ہوتے اور ان کے چہروں کے اوپر جو اللہ کو ایک نہ ماننے کی، شرک کی ایک جو پھٹکار ہوتی ہے اس کو روز فیس کرنا پڑتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں. تو نظریہ پاکستان کا مقصد تھا پاکستان کا حصول. پاکستان کا جب حصول ہوا تو مجھے کسی نے کومنٹس میں لکھ کے بھیجا، شاید کوئی خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ اس پاکستان کو، سندھ کے اور پنجاب کے لوگوں کو، فرنٹیر والوں کو تو ملک ہم نے دیا ہے. یہ ہماری قربانیوں کی وجہ سے، ہم نے جو اتنی بڑی ہجرت کی، اتنی بڑی سٹرگل کی، اتنی بڑی ہم نے موومنٹ چلائی بر صغیر میں نظریہ پاکستان کی تحت پاکستان حاصل کرنے کی، ایک مملکت خدا داد بنانے کی، وہ تو ہم نے چلائی، اور پھر اس کے نتیجے میں پاکستان بنا. اور سندھ میں رہنے والے جہاں کہیں پہ بھی سندھی تھے، یہ ایک حقیقت ہے، ماننی چاہیے سب کو. پشتون جہاں کے پی میں رہ رہے تھے، پنجاب جہاں کہیں پنجاب میں رہ رہے تھے، اور بلوچستان والے جہاں کہیں بلوچستان میں رہ رہے تھے، اور صدیوں سے رہ رہے تھے، بیٹھے بٹھائے ان کا ایک ملک بن گیا علیحدہ سے. وہ بلایا کہ انہوں نے، بنایا تو یہ مہاجروں نہیں ہے نا. اب یہ مہاجرہ آپ نے گالی بنا دی ہے معاشرے میں نیگیٹو پروپیگنڈے کی وجہ سے. یہ بات حقیقت ہے، میں اس کو دل سے تسلیم کرتا ہوں، یہ بالکل صحیح بات ہے. تو جب پاکستان بنا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہجرت کر کے وہاں سے جب یہاں آئے ہیں، تو یہاں پہ آگے آنے کے بعد ان کو تقریباً 10 20 30 سال کے بعد جا کے احساس ہوا کہ وہ پاکستان جو ہم نے 1947 میں حاصل کیا تھا، اس کے اوپر تو قبضہ قادیانیوں کا ہے، ہر شعبے کے اوپر قادیانیوں کا قبضہ ہے، اور اس ریاست کے جو سیاہ و سفید کے مالک ہیں وہ تو قادیانی ہیں. اور پھر انہی کے آگے سے کلٹ ہیں، وڈیرے یہ بھی ان کے نمائندے ہیں، خان لوگ یہ بھی ان کے نمائندے ہیں، اور ہمارے تمام عسکری اداروں سمیت تمام اداروں میں جو ان کو ہیڈ کر رہے ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، وہ سارے قادیانی ہیں. چنانچہ وہاں پہ جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ پستے ہی چلا جا رہا ہے. دولت کی تقسیم جو ہے وہ انتہائی غیر منصفانہ ہے. مذہب کو لوگوں نے ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے. جو مذہبی لوگ تھے، جو علماء تھے، پیر تھے، انہوں نے ایک انٹرپرائز بنا دیا اس کو، یہ ایک انڈسٹری بنا دی ہے. تو تب سے لے کر اب تک وہی ان سب کے اثاثے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، علماء کے اور پیروں کے اور یہ سب مذہبی لوگوں کے اور مذہبی جماعتوں کے، جماعتیں غیر اسلامی سمیت سب لوگوں کا یہی حال ہے. تو جو انسان کا پاکستان میں آنے والے رہنے والے لوگوں کے جو بنیادی مسائل تھے، روزمرہ کی زندگی کے مسائل، پانی کے مسائل، ڈرینیج کے مسائل، اور صحت کے مسائل، اور تحفظ کے مسائل، یعنی کہ جان کے تحفظ کے مسائل، رائٹ آف ایکسپریشن، رائٹ آف ووٹ، یہ سب تو اس طریقے سے لوگوں کو پاکستان میں آگے حاصل نہیں ہوا جس کے لیے وہ ایک خواب سوچ کے آئے تھے. وہ ان کو ایک جنت نظیر ملک لگ رہا تھا پاکستان، لیکن وہ جنت ونت کوئی نہیں تھا. تو یہاں پہ آگے پتہ چلا کہ اس جنت کو نئے سرے سے بنانا پڑے گا. تو اس بات کا سب سے پہلے شعور کہ ہم جس سیاسی نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، یہ سیاسی نظام ایسا نظام نہیں ہے کہ جس نظام کی ہم نے
کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی. یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے ابھی تک جس پاکستان کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں پیش کی تھیں. یہ پاکستان، اس پاکستان کو 1947 میں ہم نے اس کا قبضہ لیا ہے اور اب اس کو اپنی مرضی کے مطابق تعمیر کرنے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو ایک خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے اور اس کو ایک متوازن معاشرہ بنانے کے لیے جس جدوجہد کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس پاکستان میں 98% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. اور جب تک لوور مڈل کلاس کے لوگ اسمبلیز میں آ کے پوری پاکستان کی، یعنی کہ 24 کروڑ 25 کروڑ میں 24.5 کروڑ لوگ جو لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جب تک ان کی نمائندگی یہ خود نہیں کریں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. کیونکہ وڈیروں کی، بیوروکریٹس کی، بلینرز کی، بڑے بڑے انویسٹرز کی، خانوں کی، ٹیوانوں کی، ان سب کی جو پریارٹیز ہیں وہ کچھ اور ہیں. ان کی پریارٹی عوام کے مسائل حل کرنا نہیں ہے. ان کی پریارٹیز کا جو ایجنڈا ہے وہ تو یہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے قادیانیوں کے ایجنڈے کے اوپر کام کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ حکومت میں نہیں تو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. تو اس چیز کا شعور جس شخصیت نے سب سے پہلی دفعہ دیا اس کا نام الطاف حسین ہے. الطاف حسین نے جو سٹرگل کی وہ نیلسن مینڈیلا کی سٹرگل سے بہت زیادہ بڑی سٹرگل ہے. نیلسن مینڈیلا نے کسی بھی طور پہ وہ والا سیاسی شعور نہیں دیا عوام کو کہ ہمیں اپنے اس ملک میں رہتے ہوئے جو مسائل ہیں ہمارے ان کو حل کرنے کے لیے ہم کس طرح اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور پھر وہ ایک جدوجہد کریں گے اور جدوجہد کے نتیجے میں یہاں پہ امن ہوگا، یہاں پہ صحت کی سہولتیں دستیاب ہوں گی، یہاں پہ ایڈوانسمنٹ ہوگی، یہاں ہم لوگ پڑھ لکھ جائیں گے، ایجوکیشن بڑھے گی. ایسا کوئی پروگرام نہیں دیا. اس نے ریکنسائل کرنے کی کوشش کی ہے ان 7% ڈچز کو جو وہاں پہ ابھی بھی رہتے ہیں اور 87% بلکہ 93% جو افریکنز ہیں ان کو آپس میں کہ کسی طریقے سے یہ آپس میں مل کے رہیں اور آپس میں جھگڑا نہ کریں. تو الطاف حسین اس لیے بڑا نیلسن مینڈیلا کے قد کا آدمی نہیں بنایا جا سکا کیونکہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے فلیش نہیں کیا پازیٹیولی، اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا، کیونکہ اس کے نظریے کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک انتہائی منفرد قسم کی سیاسی جماعت جو کہ عام آدمی کو ٹکٹ دے کے الیکشن لڑوا کے اسمبلیز میں لے کر جاتی ہے اور پھر ان کو کہتی ہے کہ تم اپنے مسائل کو یہاں پہ بیٹھ کر حل کرو اور پھر خود الیکشن نہیں لڑتی. نیلسن مینڈیلا میں بھی 95 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہے، لیکن جب وہ 85 سال کا تھا تو اس نے پھر بھی الیکشن لڑا. اس کا ٹائم نہیں تھا الیکشن لڑنے کا، لیکن اس نے الیکشن لڑا، وہ پریزیڈنٹ بنا. اس کے دل میں بھی حکومت کرنے کا جذبہ تھا، تبھی تو وہ اوپر آیا نا. وہ اس کے کیوں نہیں وہ لوگوں کی تربیت کر کے ٹریننگ کر کے ان ایسے لوگوں کو اوپر لے کے آتا جو اسی کی قوم کے لوگ ہوتے، اسی کی تربیت کے مرحلے میں سے گزرے ہوئے ہوتے اور پھر وہ آگے ملک کی باغ دوڑ کو سنبھال سکتے تھے، لیکن وہ خود کھڑا ہوا. یہ تو واحد الطاف حسین ہی ہے جس کے اسٹیل کا جگر اللہ نے دیا ہے کہ وہ الیکشن میں کبھی کھڑا نہیں ہوئے اور آئندہ بھی کھڑا ہونے کا پروگرام نہیں رکھتے. اسی وجہ سے وہ ایک برانڈ ہے پوری دنیا میں. الطاف حسین، دراصل الطاف حسین کا پورا نام نظریہ الطاف حسین ہے. نظریہ الطاف حسین اور نظریہ پاکستان دونوں دنیا کے بہت ہی لاجواب، باکمال اور بے مثال پولیٹیکل پروڈکٹس ہیں، پولیٹیکل ایڈیالوجیز ہیں. یہ واحد ایک ایسی شخصیت ہے جس کو یہ احساس ہوا کہ سندھی لوور مڈل کلاس ہو یا پشتونوں میں لوور مڈل کلاس ہو یا پنجابیوں میں لوور مڈل کلاس ہو یا بلوچوں میں ہو یا مالباریوں میں ہو یا میمنیوں میں ہو، گجراتیوں میں ہو، کوکنیوں میں ہو، جس کسی میں بھی ہو، وہ سب لوور مڈل کلاس کی زبان ایک ہے، ان کے مسائل ایک ہیں، ان کے پریشر ایک جیسے ہیں، ان کے سوشل نارمز ایک جیسے ہیں، ان کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ پاکستان میں ایک جیسے ہیں. اسی کی بنیاد پہ انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کی بنیاد رکھی کہ آؤ اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاؤ. اور اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کے بعد آپ بلوچ ہیں، بلوچوں دیکھیں آپ جب اگر فرض کریں پورے پاکستان میں ہر جگہ سے کھڑی کرتی ہے متحدہ قومی موومنٹ الیکشنز کے لیے کینڈیڈیٹس، تو ظاہر ہے بلوچ جو ہوں گے وہ بلوچستان سے جو کھڑے ہوں گے وہ بلوچ ہوں گے. وہ کراچی سے اٹھ کے وہ پڑھے لکھے لوگ تو نہیں جائیں گے نا وہاں پہ اردو اسپیکنگ. بلوچستان میں بلوچ ہی ہوں گے جو ہماری جماعت کو ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے. کے پی میں بھی پشتون ہی ہوں گے جو وہاں پہ رہنے والی لوکیلٹیز ہیں، ہزارے والی ہوں گے، پشتون ہی بولنے والے ہوں گے، سرائکی بولنے والے ہوں گے. اور پنجاب میں اسی طرح پنجاب کے رہنے والے جو باسی ہیں وہی ان کے ریپریزنٹیٹیو ہوں گے.
فرق کیا ہوگا کہ وہ لوور مڈل کلاس کے ہوں گے. لوور مڈل کلاس کے ہوں گے، عام لوگ ہوں گے اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے جن مسائل سے، جن چیلنجز سے پاکستان آج جن کو فیس کر رہا ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی پولیٹیکل ایڈیالوجی دینا، کوئی نظریہ الطاف حسین پیش کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے بنسبت ساؤتھ افریقہ میں کوئی نیا پولیٹیکل ایڈیالوجی دینا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں کوئی ایریا آف انٹرسٹ نہیں بنتا سپر پاورز کا. وہاں پہ فری میسنریز کا کوئی ایریا آف انٹرسٹ نہیں ہے. وہاں پہ ایلومیناٹیز کا کوئی ایریا آف انٹرسٹ نہیں ہے. وہاں پہ اینٹی کرائسٹ اور یہ شیطان کی پوجا کرنے والے جو ابھی ایک مذہب بن گیا، ان کا کوئی ایریا آف انٹرسٹ نہیں ہے. وہاں پہ رشیا کا کوئی بہت بڑا ایریا آف انٹرسٹ نہیں ہے. کس کا ایریا آف انٹرسٹ تھا؟ کوئی کسی کا بھی نہیں تھا. لیکن پاکستان کے ارد گرد آپ دیکھیں، ایران چاہتا ہے ہم اس کو ہڑپ کر جائیں. ادھر سے افغانستان ہے جنہوں نے میں آج تک کبھی تسلیم نہیں کیا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کو ہڑپ کر جائیں. ادھر سے ہندوستان ہے جو مسلسل جہاں پہ ڈسٹربنس رہتی ہے. پھر ادھر آ جائے تو ہمارے کشمیر ہے، کشمیر کے ساتھ کشمیر میں جسم کی صورتحال ہے وہ بھی آپ سے اور ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور پھر ان سب کی ایجنسیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں. پھر ان سب کے سلیپنگ سیلز پاکستان میں 1947 سے پہلے سے کام کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ عیسائی مشنریز تقریباً 150 سال سے پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور لوگوں کا جو مذہب ہے وہ تبدیل کر رہی ہیں. اس کے اوپر ڈاکٹر نادر رضا صدیقی کی ایک کتاب پاکستان میں مسیحیت کے نام سے ایک PhD کا مقالہ ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو لیکن یہ سارے حقائق لوگوں کو معلوم نہیں ہیں. تو یہ کتنے سارے چیلنجز ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا زمیندار، یہاں کا وڈیرا، یہاں کا پٹھان، یہاں کا بڑا خان، یہاں کے بلوچستان کے سردار، یہ سب کون ہیں؟ ان سب کے بھی اپنے مفادات ہیں. یہ بھی پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں اور ان میں سے اکثریت لوگوں کی غدار ہے. اب ایسی صورتحال میں کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں جس میں اتنے کمپلیکس اور اتنے انٹینگلڈ پولیٹیکل اور سوشل ایشوز ہوں لوگوں کے ساتھ، اتنی ساری زبانیں بولنے والے لوگ ہوں، وہاں پہ اپنی ایگزسٹنس کو منوانا، وہاں پہ ایک نیا نظریہ پیش کرنا، پھر ان سب لوگوں کو کنونس کرنا، پھر ان تک اپنے پیغام اور فکر کو پہنچانا اور ان کے سیاسی شعور کو انرچ کرنا، یہ کام میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ نیلسن منڈیلا ہوتا کبھی بھی یہ نہیں کرتا. چنے بیچ رہا ہوتا کہیں پہ بیٹھ کے. یہ الطاف حسین ہی ہے جس نے کسی بھی جگہ پہ نہ کمپرومائز کیا ہے، نہ شکست کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی اپنی جدوجہد کو فل سٹاپ لگایا، چاہے وقتی طور پہ کیوں نہ لگانا پڑا ہو اس کو. تو الطاف حسین کا جو کام ہے وہ بہت بڑا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں اس کو میں بہت سمرائز کر کے کر رہا ہوں. اس کے اوپر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے اور ساری پرمغز بات ہو گئی. لمبی کرنے کے لیے رائتہ پھیلانے کی بات نہیں کر رہا، ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. تو ابھی میں نے بیوروکریسی کا نام نہیں لیا. یہ ساری کی ساری جب اگر نیلسن منڈیلا کے خلاف کھڑے ہوئے ہوتے اور اتنی بڑی بڑی سپر پاورز بھی کھڑی ہوئی ہوتی، یہیں پہ را کام کر رہی ہوتی، یہیں پہ MI6 بھی کام کر رہی ہوتی ساؤتھ افریقہ میں، ساتھ میں موساد بھی وہاں پہ کام کر رہی ہوتی، CIA بھی وہاں پہ کام کر رہی ہوتی، NSA بھی وہاں پہ کام کر رہی ہوتی، خاد بھی وہاں پہ کام کر رہی ہوتی اور ان کے مضبوط نیٹ ورکس ہوتے یہاں پر، تو میں دیکھتا پھر کیسے نیلسن منڈیلا کام کرتا ساؤتھ افریقہ میں. لیکن وہ دیکھیں الطاف حسین ان سب کی موجودگی میں اپنے تشخص کو بحال و برقرار کر کے رکھا ہوا ہے. پاکستان کی واحد ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کے اوپر پچھلے 10 سال کے اندر 11,000 سے زیادہ ایجنسیز نے ریڈ کی ہیں. کئی آپریشنز ہوئے ہیں جن کے نام تھے اور کچھ ایسے جن کے کوئی نام نہیں تھے، وہ آپریشنز ان کے خلاف ہوئے ہیں. تو جو اب بھی آپریشنز جنہوں نے بھی کیے ہیں وہ بنیادی طور پہ نظریہ پاکستان کے خلاف تھے. وہ سارے کے سارے آپریشنز ان کی کوئی باقاعدہ مورل گراؤنڈز نہیں تھیں، ان کو کوئی قانونی گراؤنڈ بھی نہیں تھی ان کی کرنے کی. لیکن وہ سارے کس نے فیس کیے، کس نے برداشت کیے ہیں؟ وہ اپنے سینے کے اوپر مہاجروں نے برداشت کیے ہیں، وہ متحدہ والوں نے برداشت کیے ہیں، وہ الطاف حسین نے برداشت کیے ہیں. ان کی اس ایڈیالوجی میں کوئی چینج نہیں آیا. کس جگہ پہ کیا کیا کام نہیں ہوا. تو پاکستان کا جو نیلسن منڈیلا ہے نا، وہ ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا سے بہت مختلف نیلسن منڈیلا ہے. پاکستان کا جو نیلسن منڈیلا ہے نا، اس نے ان تمام مسائل، ان تمام ایشوز، ان تمام طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مجھے مار دو، میرے ٹکڑے کر دو، میرا نام مٹا دو، میرا گھر گراؤنڈ ایون کر دو، کچھ بھی کر دو، لیکن میرا موقف یہی ہے. میرا جو نظریہ الطاف حسین ہے وہ یہی ہے. اور نظریہ الطاف حسین کے اوپر میں بھی کھڑا ہوں اور میرے فالوورز بھی کھڑے ہیں. لوگوں کو یہ جو متحدہ والے جو بھی لوگ ہیں، جس زبان کو بھی بولنے والے ہیں، جو الطاف حسین سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو پولیٹیکل فلسفی ہے، جو اس کی پولیٹیکل ایڈیالوجی ہے، وہ پولیٹیکل فلسفی اور وہ پولیٹیکل ایڈیالوجی ریلیٹ کرتی ہے عام آدمی کے ساتھ، لوور مڈل کلاس کے عام آدمی کے ساتھ، اس کے مسائل کے ساتھ، اس کے کچن کو ریلیٹ کرتی ہے، اس کی ہیلتھ کو ریلیٹ کرتی ہے، اس کے اس کے ساتھ ساتھ صاف پانی کے پینے کے مسئلے کو ریلیٹ کرتی ہے، اس کی سیکیورٹی کے مسئلے کو ریلیٹ کرتی ہے، اس کے سیاسی تشخص کے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نسلی اور قومی تشخص کو بھی ریلیٹ کرتی ہے۔ جب اتنی ساری چیزیں آپ کے ساتھ ریلیٹ کریں گی، آپ دیکھیں نا، ایک بات سمجھیں، آپ اگر میرے چھوٹے سے بیٹے کو پیاس لگی اور آپ اس کو پانی پلائیں گے، میں آپ کا دشمن ہوں گا یا آپ سے پیار کروں گا؟ میرے دل میں آپ کے لیے سوز و اداس پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ تو ہمارے بچوں کے ساتھ انہوں نے پیار کیا ہے۔ وہ آج جو جنگ لڑ رہا ہے، وہ الطاف حسین، وہ اپنے لیے نہیں لڑ رہا ہے، وہ آپ کے اور میرے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور یہ بتائیں گے کون ہے جو اس طرح کی جنگ لڑ رہا ہے؟ کوئی پاکستان کے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کی بقا کے لیے، ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے۔ نیلسن مینڈیلا اس دنیا سے چلا گیا، نیلسن مینڈیلا کی ایڈیالوجی بھی چلی گئی، نیلسن مینڈیلا کی ساری فکر اور فلسفی بھی چلی گئی، اور دوسری بڑی بات ہے کہ اس کے پاس ایسی کوئی بڑی فلسفی تھی ہی نہیں۔ اس نے تو کمیونزم سے بھی متاثر تھا، سوشلزم سے بھی متاثر تھا، کیپٹلزم سے بھی متاثر تھا، اور ڈیموکریسی سے بھی متاثر تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب حکومت میں آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ کون سا نظام حکومت لے کے آئیں گے؟ کیپٹلزم لے کے آئیں گے یا ڈیموکریسی؟ اس نے کہا بلی کالی ہو یا سفید، چوہا پکڑتی رہے تو ٹھیک ہے، مطلب جو سسٹم ہمیں سوٹ کرے گا وہ لے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیس لیس تھا نا، اس کے پاس کوئی ایسی پولیٹیکل بیس ہی نہیں تھی۔ جبکہ الطاف حسین کے پاس ایک پولیٹیکل بیس ہے۔ الطاف حسین، نیلسن مینڈیلا مر گیا ساؤتھ افریقہ، نیلسن مینڈیلا کی موومنٹ بھی مر گئی، نیلسن مینڈیلا کی پولیٹیکل جو اسکول آف تھاٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کی زندگی، اس کے مرنے کے اسی وقت ہی وہاں پہ حالات خراب تھے، بعد میں اور زیادہ خراب ہو گئے اخلاقی لحاظ سے کالوں کے۔ لیکن الطاف حسین ایک نظریے کا نام ہے، اس کو آپ مار نہیں سکتے ہیں۔ اب الطاف حسین ایک ایسے نظریے کا نام ہے جس نے سب کانٹیننٹ کی تقدیر بدل دینی ہے، جس نے پاکستان کی تقدیر بدل دینی ہے، جس نے ایران کی بھی تقدیر بدل دینی ہے، ساؤتھ ایشیا کی تقدیر بدل دینی ہے، اور ایک ایسا ماڈل پیش کر دینا ہے پاکستان میں۔ وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان کے نیلسن مینڈیلا کا فکر بلوچستان کے بلوچی بھی سنیں گے، مانیں گے، اور کے پی کے پشتون بھی مانیں گے، ہزارے کے ہزارے وال بھی مانیں گے اور اس کو فالو کریں گے، اور سندھ کے سندھی بھی مانیں گے، اور پنجاب کے سارے پنجابی جو جس قسم کی بھی زبان بولنے والے ہیں وہ سب اس کو فالو کریں گے، اور یہ جان جائیں گے کہ وہ اردو سپیکنگ نہیں تھا، وہ الطاف حسین ایک جدوجہد کا استعارہ تھا، پولیٹیکل جدوجہد کا استعارہ تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ اس کے فکر کے سامنے جتنے بھی پولیٹیکل فلسفیز تھیں، پولیٹیکل ایڈیالوجیز تھیں، وہ زیرو ہو گئی اور ہیچ ہو گئی۔ تو پاکستان کا نیلسن مینڈیلا اگر مر بھی جائے گا تو نہیں مرے گا، اور ساؤتھ افریقہ کا نیلسن مینڈیلا مر گیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا نظریہ بھی دفن ہو گیا ہے۔ پاکستان کا نیلسن مینڈیلا الطاف حسین نہ مرے گا، نہ اس کا نظریہ مرے گا، نہ یہ دفن ہوگا، نہ ہی اس کا نظریہ دفن ہوگا۔ اس کا نظریہ الطاف حسین زندہ رہے گا، پھلتا پھولتا رہے گا۔ عام لوگ، باہر کے لوگ، دنیا بھر کے لوگ اس کو پھیلاتے رہیں گے، اس کو بڑھاتے رہیں گے، اور دنیا کے ایوانوں میں لوور مڈل کلاس کے لوگ جہاں کہیں پہ بھی حق کی آواز اٹھائیں گے، دراصل وہ کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان کے نیلسن مینڈیلا الطاف حسین سے متاثر ہی ہوں گے۔ شکریہ۔